اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب اساس النحو کا 10واں سبق مرکب غیر مفید کی بقیہ 4 اقسام، ان میں سے دوسری مرکب اضافی کا بیان، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد مرکب غیر مفید کی تیسری اقسام مرکب عددی، پھر چوتھی اقسام مرکب مزجی، اور پھر 5ویں اقسام مرکب صوتی۔ ان 4 اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے اس سبق میں کیا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ مرکب اضافی کی تعریف بیان کریں گے کہ مرکب اضافی کہتے کسے ہیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ قواعد و فوائد بیان کریں گے، جس میں وہ بتائیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، مرکب اضافی کیا بنتا ہے، پہلے مضاف آتا ہے یا مضاف الیہ آتا ہے، مضاف پر کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا، مضاف ہمیشہ کیا چیز بنتا ہے، مضاف اگر یہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو پھر کیا ہوگا، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمے میں کون سا لفظ آتا ہے، وہ عموماً مضاف الیہ بنتا ہے، اور ایک ترکیب میں کتنے مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ ان چند چیزوں کے بارے میں آج ہم مرکب اضافی کے بیان میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد آخر میں مرکب عددی، مرکب مزجی، مرکب صوتی، ان کی تعریفات پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مرکب اضافی کی تعریف پڑھتے ہیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب ناقص جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے قلم حامد، حامد کا قلم۔ اب اس قلم یہ بھی اسم ہے، چیز کا نام ہے، حامد یہ بھی اسم ہے۔ اب ان میں سے جس اسم کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہوگی۔ اگر ہم حامد کو پہلے لے آئیں یا اور قلم کو بعد میں لے آئیں، یا قلم کو پہلے لے آئیں حامد کو بعد میں لے آئیں، یہاں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور اسی نسبت کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب قواعد و فوائد۔ فائدہ نمبر 1، جس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے مضاف الیہ، اور جس کی نسبت کی گئی ہو اسے مضاف کہتے ہیں۔ کیا قاعدہ کیا ہے؟ جس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے مضاف الیہ، اور جس کی نسبت کی گئی ہو اسے مضاف کہتے ہیں۔
جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، اب اس میں غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ فائدہ نمبر 2، مرکب اضافی پورا جملہ نہیں بلکہ جملے کا جز بنتا ہے۔ جیسے جاء ابن زیدن، زید کا بیٹا آیا، یہ پورا جملہ نہیں ہے بلکہ جملے کا جز ہے۔ کیا کرنے آیا، کیوں آیا، یہ وجہ اس میں بیان نہیں کی گئی۔ زید کا بیٹا آیا، یہ جملے کا جز بن رہا ہے۔ فائدہ نمبر 3، پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ جیسے کتاب خالدن، خالد کی کتاب، یہاں مضاف پہلے پھر مضاف الیہ۔ اسی طرح تمام مثالوں میں آئے گا۔ فائدہ نمبر 4، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے۔ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے، مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ یعنی جو لفظ بھی مضاف بن رہا ہوگا اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہوں گے۔ فائدہ نمبر 5، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یعنی جو لفظ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا۔ ہاں پیچھے کوئی اور لفظ ہو تو اس کی وجہ سے وہ مرفوع یا منصوب آ جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ یہ مجرور ہی ہوگا۔ فائدہ نمبر 6، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ جیسے بابا مسجدن، عالم المدینتی، اب یہ بابانی مسجدن تھا اور آگے عالمون المدینتی تھا، کیونکہ قاعدہ بیان ہوا ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو یہاں بابا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کے آخر سے نون گرایا گیا ہے، اور اسی طرح عالم یہ جمع مذکر کا سالم کا صیغہ ہے تو اس کے آخر سے نون جمع گرایا گیا ہے، عالم المدینتی کہا گیا۔ فائدہ نمبر 7، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً لفظ کا، کی، کے یا را، ری، رے وغیرہ آتے ہیں۔ یعنی جو لفظ مضاف بن رہا ہوگا عموماً اکثر طور پر اس میں ترجمہ کا، کی، کے یا را، ری، رے کا ہی آئے گا۔ فائدہ نمبر 8، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی عبارت ہے، اگر ہم اس میں اس کی ترکیب کریں تو اس میں ایک سے زائد لفظ مضاف بھی بن سکتے ہیں، مضاف الیہ بھی بن سکتے ہیں۔ جیسے بابو بیت الامیری، یہاں بابو مضاف، بیتی مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف بنے گا، اور الامیری یہ مضاف الیہ، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی۔
اب آخر میں جو بقیہ مرکب غیر مفید تھے ہم نے 2 پڑھ لیے. اب آگے جو 3، یہ ٹوٹل 5 اقسام تھیں، ان میں سے آخری جو 3 ہیں ان کی تعریفات ذکر کی جاتی ہیں. مرکب عددی کسے کہتے ہیں؟ مرکب عددی وہ مرکب ناقص جس میں تعداد بیان کی گئی ہو، جیسے احد عشرہ. مرکب عددی وہ مرکب ناقص جس میں تعداد بیان کی گئی ہو، یعنی جس لفظ میں تعداد بیان کی جائے گی وہ مرکب عددی ہوگا. اگر وہ گنتی کی صورت میں آیا ہوا ہے تو وہ مرکب عددی ہوگا. چوتھی قسم مرکب غیر مفید کی مرکب مزجی، وہ مرکب ناقص جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن گیا ہو، جیسے معدی کرب. یہ ایک شخص کا نام ہے، نہ اس میں اضافت ہے اور نہ ہی اسناد ہے، اس کے بغیر یہ ایک کلمہ بن گیا ہے، معدی کرب. پانچویں اور لاسٹ اقسام مرکب غیر مفید کی وہ مرکب صوتی ہے. مرکب صوتی وہ مرکب ناقص جس کے ذریعے کسی آواز کی نقل اتاری جائے، جیسے غا کی کوے کی آواز، یا کسی جاندار کو آواز دی جائے جیسے نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے. یعنی اس طرح کے الفاظ کا بولا جانا جس کے ذریعے کسی آواز کی نقل اتاری جائے، جیسے غا کوے کی آواز. اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں عموماً، ان کو مرکب صوتی کہتے ہیں. اب آگے ان کی چند ایک مثالیں، جیسے اللبن بقرۃ. یہاں غلطی ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا. درست مرکب اضافی لبن بقرۃ ہے. دوسری مثال مرکب اضافی کی ماء البحر. ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس میں یہ غلطی ہے. اصل میں درست مرکب اضافی ماء البحر آئے گا. تیسری مثال طفلان زید. یہ بھی مثال غلط ہے. اس میں غلطی یہ ہے کہ پیچھے ہم نے فائدہ پڑھا ہے کہ مضاف تثنیہ ہو تو آخر سے نون گر جاتا ہے، تو اصل میں طفل زید آئے گا، طفلان نہیں آئے گا. اور چوتھی مثال ابن الصالح. یہاں بھی غلطی ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہاں ابن الصالح آئے گا، صالح نہیں آئے گا.